صالح فطرت لوگوں کو اہم مقامات پر فائز کرنے سے اہم نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ ہمارا مستقبل جب تک وہ مستقبل ہے ایک واہمہ ہے، جب وہ ہمارے پاس آئے گا وہ مستقبل نہیں ہوگا، وہ حال ہوگا۔ اللہ کی محبت کی انتہائی عملی شکل اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور محبت میں ہے۔ یہ عین ممکن ہے کہ آدمی کے پاس مال نہ ہو اور وہ خوشحال ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے پاس مال ہو اور وہ بدحال ہو۔ فطرت اس لیے نہیں بدلتی کہ اسے فاتر حقیقی نے نہ بدلنے کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تو وہ اللہ ہے جو بدصورتوں کے عاشق اور خوبصورتوں کے دشمن پیدا کرتا ہے۔ وقت کو وقت سے پہلے سمجھنے کے لیے وقت سے نکلنا پڑتا ہے۔ انسان مجبوری توڑنا چاہتا ہے اور فطرت اسے مجبور رکھنا چاہتی ہے، دونوں اپنے اپنے راستوں پر مجبور ہیں۔ دور سے نظر آنے والے مناظر قریب سے ویسے دکھائی نہیں دیتے۔ ہمارا حاصل محدود ہے اور ہماری تمنائیں لامحدود ہیں۔ مجبور ہونا کوئی بری بات نہیں، اور سچ پوچھو تو مجبور ہونا کوئی اچھی بات بھی نہیں۔ ایک گھر میں پیدا ہونے والے اور ایک دسترخوان پر پلنے والے ایک جیسا ذائقہ، ایک جیسی فطرت نہیں رکھتے۔ ہماری بینائی کمزور ہو جائے تو چہروں کے چراغ بجھ جاتے ہیں۔ ایک انسان نے کہا کہ جب مر ہی جانا ہے تو عمل کیا ہے؟ دوسرے نے کہا چونکہ مر ہی جانا ہے اسی لیے تو عمل ضروری ہے۔ محبت مجبور کو مختار بنا دیتی ہے۔ جب تک عوام میں حق پسند، حق طلب اور حق آگاہ لوگوں کی کثرت نہ ہو، جمہوریت ایک خطرناک کھیل ہے۔ بیمار وجود کے لیے ہر موسم خطرے کا موسم ہے۔ دولت کی محبت کم کر دو، اندیشے کم ہو جائیں گے۔ خطرہ بہرحال اندر ہے، باہر نہیں۔ جب قائدین کی بہتات ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ قیادت کا فقدان پیدا ہو گیا ہے۔ اکثر اسلام سے محبت بیان کرنے والے اسلام کے نفاذ کے ساتھ اپنا نفاذ بھی مشروط رکھتے ہیں۔ انسان مستقبل کو حال اور حال کو ماضی بنا دیتا ہے۔ جس کا حال بدحال ہے وہ کسی مستقبل کے خوشحال ہونے کا تصور کیسے کر سکتا ہے؟ کشتی ہچکولے کھا رہی ہو تو اللہ کی رحمت کو پکارا جاتا ہے، جب کشتی کنارے لگ جائے تو اپنی قوت بازو کے قصیدے کہے جاتے ہیں۔ گناہ ترک کرنے کا ارادہ توبہ کا حصہ ہے۔ موت سے زیادہ خوفناک شے موت کا ڈر ہے۔ عظیم انسان بھی مر جاتے ہیں لیکن ان کی موت ان کی عظمت میں اضافہ کرتی ہے۔ موت کا راز یہ ہے کہ ہم کچھ عرصہ اپنی اولاد کے پاس رہتے ہیں اور پھر اپنے ماں باپ سے جا ملتے ہیں۔ ڈر کس بات کا؟ انسان پریشانی سے دوچار نہ بھی ہو تو بھی پریشانی سے آشنا ضرور ہوتا ہے۔ انسان اپنی حالت کو بہتر بنانے کے لیے جب پریشان ہوتا ہے تو حالت بہتر بنانے کی صلاحیت سلب ہو جاتی ہے۔ مریض ہونا غریب ہونے کی ابتدا ہے۔ پریشانی حالات سے نہیں، خیالات سے پیدا ہوتی ہے۔ وطن سے باہر رہنے والوں کو وطن کی یاد پریشان کرتی ہے، وطن میں رہنے والوں کو باہر جانے کی تمنا پریشان رکھتی ہے۔ اگر انسان تسلیم کر لے کہ اس کی زندگی کے ساتھ ہونے والے واقعات اور زندگی کا انجام خالق کے حکم سے ہے تو یہ پریشانی ختم ہو سکتی ہے۔ آواز انسان کو دوسروں سے متعلق کرتی ہے،
اور خاموشی انسان کو اپنے آپ سے متعارف کرتی ہے۔ جتایا ہوا احسان ضائع ہو جاتا ہے۔ عذاب اور عبرت کے الفاظ سننے میں بھی سخت ہیں اور سمجھنے میں بھی۔ عوام کے بغیر ملک صرف جغرافیہ ہی تو ہے، صرف مٹی۔ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اور اللہ جو کرتا ہے صحیح کرتا ہے۔ عبادت وہاں نہیں پہنچاتی جہاں غم پہنچا دیتا ہے۔ عذاب کی انتہائی صورت یہ ہے کہ عذاب نازل ہو رہا ہو اور لوگ بدمستیوں اور رنگ رلیوں میں محو ہوں۔ مہنگائی حد سے زیادہ اور خریداری بھی حد سے زیادہ، عجب عالم ہے۔ غم چھوٹے آدمی کو توڑ دیتا ہے، بڑے آدمی کو اور بڑا کر دیتا ہے۔ کل کا انسان عقیدتوں کا مظہر تھا، لیکن آج کا انسان ہر عقیدت اور ہر عقیدے سے آزاد ہے۔ ہمارے پاس بڑے اخبار ہیں اور وہ خبر کسی اخبار میں نہیں ہوتی جس خبر کی ضرورت ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو دشمن کی نگاہ سے کبھی نہیں دیکھا۔ دشمن یہ نہیں دیکھتا کہ شیعہ کون ہے، سنی کون ہے۔ مصلحت اندیش دور اندیش نہیں ہو سکتا۔ اس نااہل ڈاکٹر کی طرح یہ نہ کہنا کہ ہم نے تو اپنا فرض پورا کیا، آگے مریض کا مقدر۔ بے باکی میں تعلق قائم رہتا ہے اور گستاخی میں تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ جب زمانہ امن کا ہو اور حالات جنگ جیسے ہوں تو سمجھو عذاب کا وقت ہے۔ برے مقصد میں کامیابی سے اچھے مقصد میں ناکامی بہتر ہے۔ خاموشی دانا کا زیور اور احمق کا بھرم ہے۔ زیادہ بولنے والا انسان مجبور ہوتا ہے کہ وہ سچ اور جھوٹ کو ملا کر بولے۔ ہر قدیم کبھی جدید تھا اور ہر جدید کبھی قدیم ہو جائے گا۔ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ توبہ شکنی ہے۔ اگر اینٹوں میں ربط نہ ہو تو دیوار کو اپنے ہی بوجھ سے گرنے کا اندیشہ لاحق ہو جائے گا۔ ہمارا ہر وہ عمل جو اللہ کو ناپسند ہو گناہ ہے۔ اخلاقیات دین کا حصہ ہے، لیکن دینیات اخلاقیات سے بہت بلند ہے۔ توبہ کا خیال خوش بختی کی علامت ہے۔ اگر تخلیق خالق سے تعلق میں رہے تو سلامت، ورنہ یہی ایک قیامت ہے۔ جو انسان جتنا مؤثر ہوگا اس کا گناہ اتنا ہی بڑا ہوگا۔ بے موسم پھل اور بے وقت حاصل آخر انسان کو نقصان پہنچائیں گے۔ رفتار وہی بلی جس سے سانس نہ پھولے۔ اگر انسان کو گناہ سے شرمندگی نہیں تو توبہ سے کیا شرمندگی۔ اشکوں کے موتیوں کی مالا عالم بالا کی خبر لاتی ہے۔ گوشے مشتاق اس نغمے سے بھی آشنا ہوتا ہے جو ابھی ساز میں ہو۔ نیت کا گناہ نیت کی توبہ سے معاف ہو جاتا ہے۔ تقرب الہی کے راستوں پر چراغاں کرنے والے موتی انسان کے آنسو ہیں۔ جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مہربان ہوں اسے اللہ کا قرب ملتا ہے، اور جس پر اللہ مہربان ہو اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ملتا ہے۔ سمندر سے 10 دریا نکال لیے جائیں یا 10 دریا شامل کر دیے جائیں تو بھی وہ جوں کا توں رہتا ہے۔ اخلاقیات کا دین اور چیز ہے اور دین کی اخلاقیات اور۔ انسان کے آنسو اس دنیا میں کسی اور دنیا کے سفیر ہیں۔ دنیا کے عظیم انسان نالہ نیم شب کی داستان ہیں۔ مطمئن زندگی کی قدر اس سے پوچھو جس کو خواب آور ادویات کے سہارے درکار ہوں۔
سمندر کی طرح صاحبان روح نیم شب کو جاگتے ہیں۔ قوم کو تذبذب میں گرفتار کرنا ظلم عظیم ہے۔ پست خیال انسان اپنے وجود کو پالتا ہے اور بلند خیال انسان اپنے وجود کو اجالتا ہے۔ معمولی انسان سے محبت غیر معمولی انسان کا ڈر نکال دیتی ہے۔ سوال کے آخری حصے میں جواب موجود ہوتا ہے۔ جو شخص اللہ کے ساتھ حساب نہیں کرتا، اللہ اس کے ساتھ حساب نہیں کرتا۔ پراگندہ خیال سماج میں انتشار پیدا کرتا ہے۔ عقیدے کو ثابت نہیں کیا جا سکتا، اسے تسلیم کیا جا سکتا ہے۔ مبلغ یقین سے محروم ہو تو تبلیغ تاثیر سے محروم ہو جاتی ہے۔ شکستہ جہاز کو کوئی ہوا بھی راست نہیں آتی۔ روزے کے انکاری جب عید مناتے ہیں تو ان کے چہرے بے نور ہوتے ہیں۔ جس انسان کو اپنے آپ پر یقین نہ ہو وہ خدا پر کیا یقین رکھے گا؟ اگر انسان کا باطن صادق نہ ہو تو صداقت کا مذہب اسے کوئی فلاح نہیں دے سکتا۔ اگر آپ کسی کو زندگیوں کی آسانی میں شریک نہیں کرتے تو صرف علم میں شریک کرنے کا کیا فائدہ؟ جب اللہ کی رحمت ہو جائے تو انسان اسے اپنا حق کہہ کر اپنی محنت اور اپنی عقل کا پھل سمجھتا ہے۔ بولنے والا وہی بولتا ہے جو سننے والا سننا چاہتا ہے۔ اندیشے کی عمر بیان تک ہے۔ حال کے بدحال ہونے کے باوجود مستقبل کے خوشحال ہونے کی امید ترک نہ کرنی چاہیے۔ ایک مارکیٹ میں دکاندار صبح سے شام تک یکساں محنت کرتے ہیں اور شام کو نتیجہ یکساں نہیں ہوتا۔ انسان اپنے راستے پر صحیح سفر کر رہا ہو تو بھی اسے کسی اور غلط روی سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ انسان کے وجود کے کسی ایک حصے کے حد سے بڑھ جانے کا مطلب وجود کی ہلاکت ہے۔ اسی طرح ایک قوم یا ایک سماج کا حد سے نکل جانا وجود آدم کی تباہی کا پیش خیمہ ہے۔ جس زندگی میں شوق ہوگا اس میں خوف نہیں ہوگا۔ خوف دوزخ ہے، شوق جنت۔ پیدا کرنے والے کی منشا کے خلاف جو زندگی ہوگی خوف زدہ ہوگی۔ ہمارے پاس ہر شے کی کثرت ہے، صرف وقت کی قلت ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم سے سب کچھ چھن جائے ہم خود ہی کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ اپنے خیال کی ترقی بے معنی ہے جب تک دوسروں کے حال کی ترقی نہ ہو۔ نظاروں سے لطف حاصل کیا جا سکتا ہے، ان سے فائدہ نہیں مانگا جا سکتا۔ فائدے کا سفر بے فائدہ ہے۔ خوش آمد اس بیان کو کہتے ہیں جس کے دینے والا جانتا ہے کہ جھوٹ ہے اور سننے والا سمجھتا ہے کہ سچ ہے۔ ملکی معاملات کی اصلاح کی بجائے شہنشاہ اپنے قصیدے سنتے ہیں اور رعایا کو مرثیہ خوانوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ جس انسان میں ذاتی صفات نہ ہوں وہ اپنے لباس سے لے کر اپنے مکان تک اپنی ہر شے کی تعریف چاہتا ہے۔ لوگوں کے ساتھ وہی سلوک کرو جو تم اپنے لیے ہونا پسند کرتے ہو۔ انسان بے بس ہے، بے بسی یہ ہے کہ وہ انسان ہے۔ موت کا راز یہ ہے کہ کچھ عرصہ ہم اپنی اولاد کے پاس رہتے ہیں اور پھر ماں باپ سے جا ملتے ہیں۔ جب زمانہ امن کا ہو اور حالات جنگ سے ہوں تو عذاب ہے۔ خاموش چہرہ خاموش لفظ کی طرح صاحب نظر انسان کے سامنے بولتا ہے۔ قرآن میں کائنات کا تذکرہ ہے اور کائنات میں قرآن کی تفسیر و تفہیم ہے۔ ایک بیج میں ہزارہا درختوں کے ظہور کے لیے حرف کن موجود ہے۔ سمندر کا دل دریا ہے اور دریا کا دل سمندر ہے۔ زندگی کے تپتے ہوئے ریگزار میں
محبت گویا ایک نخلستان سے کم نہیں۔ محبوب ہر حال میں حسین ہوتا ہے، کیونکہ حسن تو دیکھنے والے کا اپنا انداز نظر ہے۔ پیر کامل کا عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کہلائے گا۔ محبت کرنے والے کبھی شہروں میں ویرانے پیدا کرتے ہیں، کبھی ویرانوں میں شہر آباد کر جاتے ہیں۔ زندگی صرف نیوٹن ہی نہیں، زندگی ملٹن بھی ہے۔ خوف ناروا خواہش کا اولین سگنل ہے۔ کسی شے کے کم ہونے یا گم ہونے سے ملال پیدا ہوتا ہے۔ خود کو محفوظ بنانے کی خواہش غیر محفوظ ہونے کا اعلان ہی تو ہے۔ انسان اندر سے ٹوٹ جائے تو تعمیر حیات کی کتابیں مدد نہیں کر سکتیں۔ خوف خون کی رنگت اور ہڈیوں کا گودا ختم کر دیتا ہے۔ ہر قسم کے خوف سے بچنے کا واحد، مناسب اور سہل طریقہ یہی ہے کہ انسان میں خدا کا خوف پیدا ہو جائے۔ گدھ کی بلند پروازی مردار کی تلاش میں ہے۔ اگر تم راستہ جاننے والے ہو تو جو گمراہ ہے وہ تمہاری ذمہ داری بن چکا ہے۔ جب تک سمندر زندہ ہے زندگی ختم نہیں ہو سکتی۔ صاحب حال کا دل اس کی آنکھ میں ہوتا ہے اور آنکھ دل میں ہوتی ہے۔ بدقسمت ہے وہ انسان جو اپنے مستقبل سے خائف ہو۔ جہاں اہل عقل کی حد ہو وہاں سے صاحب دل کی سرحد شروع ہوتی ہے۔ اکثر اوقات الفاظ حقیقت کو محجوب کر دیتے ہیں۔ کہنے والا کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے اور سننے والا کچھ اور سننے لگ جاتا ہے۔ خوف کا پسندیدہ مسکن اس انسان کا دل ہے جس میں احساس گناہ تو ہو لیکن گناہ چھوڑنے کی طاقت نہ ہو۔ چمگادڑ الٹے لٹکتے ہیں، انہی درختوں پر رات کو گدھوں کا بسیرا ہوتا ہے۔ یہ تعلق اور تقرب بڑا پرمعنی ہے۔ بزرگوں سے کی گئی گستاخیوں کی سزا گستاخ بچوں کی شکل میں ملتی ہے۔ جس نے والدین کا ادب کیا اس کی اولاد مؤدب ہوئی۔ یہ ضروری نہیں کہ غریب سکون میں ہو، لیکن یہ ضروری ہے کہ دولت مند سکون سے محروم ہوگا۔ کم آرزو والے انسان مطمئن رہتے ہیں۔ انسان کماتا ہے تاکہ زندہ رہے اور زندہ رہتا ہے تاکہ کماتا رہے۔ سوچنے والے کی دنیا دنیا والوں کی سوچ سے الگ ہے۔ تمہیں حرکت دینے والی طاقت کا نام ضرورت ہے اور ضرورت کا پجاری کثرت پرست ہوتا ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ محنت کی عادت قائم رہے بھی تو انسان کی طاقت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ زندگی بھر کتابیں اکٹھی کرتے ہیں، لیکن جب لائبریری مکمل ہوتی ہے تو زندگی بھی مکمل ہو جاتی ہے۔ ماضی، حال اور مستقبل صاحب فکر کے سامنے ایک لمحے میں سمٹ جاتے ہیں۔ کاذب ماحول میں صادق کی زندگی ایک کربلا سے کم نہیں۔ شبنم کے قطرے صبح کی مسکراہٹ بھی ہیں اور رات کے آنسو بھی۔ سچ وہی ہے جو سچے کی زبان سے نکلے۔ انسان کی خاطر اللہ نے شیطان کو دور کر دیا، شیطان کی خاطر انسان اللہ سے دور ہو گیا۔ سچے انسان کا جھوٹ مصلحت پر مبنی ہو سکتا ہے، لیکن جھوٹے انسان کا سچ منافقت کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ ایک کی خوشی دوسرے کا غم ہو سکتی ہے۔ ہماری عمر بڑھ رہی ہے لیکن ہماری عمر کم ہو رہی ہے۔ منافق اس انسان کو کہتے ہیں جو مومنوں اور کافروں میں بیک وقت مقبول ہونا چاہے۔ صداقت کے اظہار کا ایک وقت ہوتا ہے اور ہر وقت کی ایک صداقت ہے۔ سچ اور جھوٹ صرف پہچان کے درجے ہیں، ان میں سے کچھ باطل نہیں۔